کیا آپ جانتے ہیں کہ فرح گوگی کے نام سے پاکستانی سیاست پر اثر انداز ہونے والی خاتون اصل میں کون ہے اور کون نہیں ہے؟ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی فرح گوگی چند ہی برسوں میں کروڑوں کی مالکن کیسے بن گئی؟ ان کی بشرا مانیکا سے دوستی کیسے ہوئی اور انہیں پاور کوریڈورز تک لے جانے والا کون تھا؟ کیا واقعی ہی عثمان بزدار کو کٹ پتلی کی طرح نچانے والی فرح گوگی تھی؟ وہ عمران خان کی کابینہ میں کیسے ایک منسٹر بنتے بنتے رہ گئی اور آج کل پاکستان سے یہ عورت غائب کیوں ہے؟ اور مریم نواز نے ایک موقع پر فرح گوگی کو نگراں وزیر اعلیٰ لگانے کی بات کیوں کی تھی؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں پی ڈی ایم کو انتہائی مطلوب سابق خاتون اول بشرا بی بی کی خاص دوست فرح گوگی کے مکمل حالات زندگی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ شیخو پورہ سے سرگودا روڈ پر 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ماچی کے گاؤں آتا ہے۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی فرحت شہزادی کے خواب بہت ہی زیادہ بڑے تھے۔ فرحت کا تعلق شیخ برادری سے تھا اور اس کا خاندان مڈل کلاس تصور تھا۔ جن دنوں میں عمران خان اپنی نئی سیاسی جماعت بنانے میں مصروف عمل تھے، اسی برس فرح شہزادی نے گلبرگ کالج میں ایڈمیشن لیا اور وہ لاہور میں آ کر رہنے لگی۔ فرحت شہزادی اپنے گاؤں سے اسکول کی ایک ٹاپ اسٹوڈنٹ تھی اور ساتھ میں اسے اسپورٹس کا بھی بہت زیادہ شوق تھا۔ لاہور میں فرحت اکیلی نہیں آئی تھی بلکہ اس کی بہن مسرت شہزادی بھی ساتھ تھی۔ اپنا جیب خرچ نکالنے کے لیے دونوں بہنوں کو دفتر میں چھوٹی موٹی ملازمتیں بھی کرنا پڑی۔ ایک روز فورٹس اسٹیڈیم لاہور میں کپڑوں کے برانڈ کے مالک نے فرحت کو دیکھا تو اسے ماڈلنگ کی آفر کروا دی۔ فرحت شہزادی نے اپنا نام فرح خان سے بدل لیا۔ اس کی پہچان اب ایک کامیاب ماڈل کے طور پر ہونے لگی۔ اسی پارٹی میں رکن پنجاب اسمبلی چودھری اقبال گجر کے صاحبزادے احسن جمیل اور فرح خان کی ملاقات ہوئی، جو آہستہ آہستہ ایک دوستی میں بدل گئی اور پھر 90 کی دہائی کے آخر میں دونوں نے شادی بھی کر لی۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ احسن جمیل گجر کی دوسری شادی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ان کے خاندان والے فرح بی بی کو دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ فرح نے اپنے شوہر کے کاروبار کو بھی دیکھنا شروع کر دیا اور انہی دنوں میں احسن جمیل گجر نے ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹی کا آغاز کیا۔ احسن جمیل گجر مانیکا خاندان سے ایک روحانی لگاؤ رکھتے تھے۔ وہ کبھی کبھار بیرون ملک جاتے ہوئے اپنی اہلیہ کو مانیکا فیملی کے پاس چھوڑ جاتے، جہاں فرح شہزادی کی بشرا مانیکا سے دوستی ہو گئی۔ یہ دوستی اتنی بڑی کہ بشرا بی بی کو عمران خان کے ساتھ شادی بھی فرح شہزادی کے ڈیفنس والے گھر پر ہوئی تھی۔ 2018 میں عمران خان اقتدار میں آئے تو فرح خان کے بھی اچھے دن آئے۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ عثمان بزدار چونکہ احسن جمیل گجر کے بہت ہی زیادہ قریبی دوست تھے، یہی وجہ ہے کہ بزدار کو عمران خان اور بشرا بی بی کے قریب لانے والے بھی یہی دونوں میاں بیوی تھے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق فرح خان عثمان بزدار کو چیف سی ایم بنوانے سے لے کر آخری وقت وہ ان کو سپورٹ کرتی رہی۔ فرح خان بشرا بی بی کے لاہور کے دوروں میں بھی ان کے ساتھ نظر آتی۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ خاتون اول بشرا مانیکا کی دوست فرح خان نے 2021 میں سینٹ انتخابات کے دوران پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے، لیکن جب تحریک انصاف کی ایک پرانی مرکز نے احتجاج کیا تو فرح گوگی سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا۔ تاہم فرح خان یہی چاہتی تھی کہ وہ سینیٹر بن کر عمران خان کی کیبنٹ تک پہنچے اور انہیں کسی اہم ترین وزارت کا قلمدان سونپ دیا جائے۔ الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے نومینیشن پیپرز کے مطابق فرح خان کے اثاثوں کی مالیت 70 کروڑ سے زائد تھی۔ ان کے نام پر بحریہ ٹاؤن،
DHA, रावलपिंडी और दुबई में करोड़ों रुपए के असासे थे और उन्होंने मुल्क और बैरून मुल्क में दर्जन भर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। गुज़िश्ता बरस इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स का शिकार फराह खान भी हुई। तब सारा दिन हमारे न्यूज़ चैनल पर ये ब्रेकिंग चला करती कि फराह गोगी ने मुबैना करप्शन से करोड़ों रुपए लूटे। अलीम खान के मुताबिक मुल्की तारीख में पहली मर्तबा असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स करोड़ों रुपए रिश्वत देकर अपनी पोस्टिंग करवाते रहे और ये सारा अमल मुबैना तौर पर फराह खान के ज़रिए होता। उस DCO और DPO का रेट 3 करोड़ जबकि कमिश्नर और RPO का रेट 4 करोड़ था। ये सारे कलेक्शन फराह गोगी तक जाती थी और इसके बाद ये सारी कलेक्शन कहाँ जाती थी ये कोई नहीं जानता।